بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پاس ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ رزق پر بندش لگی ہے، رکاوٹ لگا دی گئی ہے، میرے فیکٹری کارخانہ بند ہو گیا، ٹکے ٹکے کو محتاج ہو گیا، بڑی بندش توڑوائی ہے، بڑا توڑ کروایا ہے، کہیں سے آرام نہیں، رزق روزی بالکل مجھ سے روٹ گئی ہے۔ اس طرح اور بھی احباب کے سوالات، اور یہ ایک ایک سوال کا جواب جو ہے میں ایسے دیتا ہوں، ایک سنار کی 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، اس طرح کہتے ہیں نا، اور پنجابی میں کہتے ہیں 100 گلاں دی ہکو گل منظور میاں، یعنی زیادہ چیزیں جو ہیں کاروبار کے متعلقہ، فیکٹری کرائسس کا شکار ہے، کارخانہ کرائسس کا شکار ہے، دکان کرائسس کا شکار ہے، یا کوئی بھی آپ تجارت کرتے ہیں کرائسس کا شکار ہے، بند ہو گئی ہے، ٹھپ ہو گئی ہے، یا آپ جاب کرتے ہیں، جاب سے نکال دیا گیا ہے، آفس سے نکال دیا گیا ہے، ہر چیز آپ کی فلاپ ہو گئی، بند ہو گئی، ٹھوس ہو گئی، ہر چیز ٹھپ ہو گئی، تو پھر اس کے لیے میں آج آپ کو ایک خوبصورت سا مختصر اور مؤثر عمل بتاتا ہوں، جس کے کرنے سے ہے بڑا انوکھا سا، لیکن اس کو کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی بندش، چاہے کروڑوں بندشیں لگی ہیں نا، کروڑوں بندشوں کا توڑ ہے۔ پیر صاحب، پیر محمد ارسلان رضا رضوی حنفی سیفی مجددی صاحب زیدہ مجدہ، یہ ایک بندش کا نہیں، 100 بندش کا نہیں، 1,00,000 بندش کا نہیں، 1 کروڑ بندش کا بھی نہیں، کروڑوں بندشیں اگر لگی ہوں، ان کا توڑ ہو جائے گا آپ یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ رات اپنے بستر کے نیچے جو چیز میں بتاؤں گا اسے رکھ کر سونا ہے، بستر کے نیچے رکھ کے سونا ہے، جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ یہ عمل کر کے سو جائیں، صبح کو دولت آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، اتنی دولت آئے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو جتنی بھی پیسوں کی ضرورت ہے، دولت آئے گی، رزق ملے گا، اس کا انتظام فوراً ہو جائے گا، اور غیبی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی۔ آپ اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسے بھی انعام فرماتا ہے، ایسے کرم نوازیاں بھی فرماتا ہے، ایسے بھی اس کی رحمتوں کا، برکتوں کا اور اس کے انعامات کا نزول ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں کے سامنے نازل ہوتے ہوئے دیکھو گے کہ کس طرح اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ آپ کے لیے دولت کا بندوبست اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا۔ آپ کو 100 کی ضرورت ہے، آپ کو 1000 روپے کی ضرورت ہے، آپ کو 1,00,000 کی ضرورت ہے، کروڑ کی ضرورت ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ 100 1000 1,00,000 کروڑ ہمارے ہاں مشکلات ہمارے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو پروردگار بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ وہ ذات کن فیکون والی ذات ہے، جو یوں فرمائے تو یوں ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اور اللہ ایسے مدد فرمائے گا کہ غیب سے مدد آئے گی، غیب کے خزانے کھلیں گے، دینے والا دے رہا ہوگا، اور دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ آ کدھر سے رہا۔ آج کا یہ عمل وہ میرے تمام بہن بھائی، میری بچیاں، میرے بچے، میرے دوست، میرے بزرگ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت یہ عمل کر سکتی ہے، پوری امت کو اس عمل کی اجازت ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسوں کی بہت کمی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، تجارت نہیں چل رہی، فیکٹری نہیں چل رہی، کارخانہ نہیں چل رہا، بزنس ختم ہو گیا، ان سب کو جن کو پیسوں کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، نعمتوں کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، جو کہتے ہیں ہمارے پاس رزق کی دولت کی بہت کمی ہے، جب بھی ہمیں کوئی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے
کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی تعاون نہیں کرتا، سگے بہن بھائی رخ موڑ جاتے ہیں، دوست احباب رخ موڑ جاتے ہیں، ہماری کوئی بات سنتا نہیں ہے۔ اور حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے تر جاندے نے رشتے دار کے۔ جو بہت خاص ہوتے ہیں وہ بھی رخ موڑ جاتے ہیں۔ غربت ایسی چیز ہے، تنگ دستی ایسی چیز ہے، اور دولت نہ ہو تو کوئی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں۔ آج ان تمام بہن بھائیوں اور بیٹیوں کو میں یہ عمل بتانے لگا ہوں، اور یہ عمل آپ نے لازمی سننا ہے، اور اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھنا ہے، سننا ہے توجہ کے ساتھ۔ اس کا کوئی لفظ، کوئی حرف سکپ نہیں کرنا، تاکہ آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے جو بھی یہ عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسا سبب پیدا فرمائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہوا کیسے۔ اللہ نے غیب سے رزق نہیں دیا آپ کو؟ کبھی سوچا تھا کہ ایسے رزق ملے گا؟ حافظ صاحب کبھی سوچا تھا، عباسی صاحب، کہ ایسے رزق ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھولے، آپ کے بڑوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ رزق عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ یہ عزتیں، یہ عروج، یہ بلندیاں، یہ کرم نوازیاں، یہ پروٹوکول، یہ جدھر جاتے ہو خراج تحسین، جہاں جاتے ہو لوگ جناب محبت سے ملتے ہیں، عقیدت سے ملتے ہیں، محبت سے، احترام سے بٹھاتے ہیں، یہ کبھی سوچا؟ بولو تو صحیح، کبھی سوچا نہیں تھا۔ اور جو رزق جس جس دروازے سے اللہ عطا فرما رہا ہے وہ ایسے ہی دیتا ہے۔ جب کرم ہوتا ہے تو کھیت اگ پیندے پجے دانیاں دے، کھیت اگ پیندے پجے دانیاں دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے عطا فرمائے گا جو آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کو خود ایسے لگے گا کہ آپ پر دولت برسنا شروع ہو چکی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، یار دولت برسنا شروع ہو گئی ہے، میں الٹا بھی کرتا ہوں تو سیدھا ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ وقت ہوتا ہے انسان سیدھے بھی کرتا ہے تو الٹے ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کی۔ کبھی وہ وقت ہوتا ہے، لیکن جب فرش والوں کا رابطہ عرش والے سے مضبوط ہو جائے اور اللہ والوں کے ہدایات پر، ان کی رہنمائی پر بندہ چلے، ان کے نقش قدم پہ چلے اور ان کا کہنا مان لے، مننے اللہ والے دی تے بن اپنی گل جاندی، میں نے مرشد کی مانی ہے بن میری گئی ہے۔ تو جب مان لیتا ہے نا تو پھر ایسے دولت برستی ہے، پھر لگتا ہے کہ میں پیسوں میں کھیل رہا ہوں، میں دولت میں کھیل رہا ہوں، میرے اوپر رزق کی، دولت کی، برکتوں کی، رحمتوں کی، نعمتوں کی برسات نازل ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا نہیں تھا ایسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو بھی آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہو، پیسوں کی وجہ سے پریشان ہو، دولت کی وجہ سے پریشان ہو، رزق روزی کی وجہ سے پریشان ہو، میں ان کو اس عمل کی دعوت دیتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک بار یہ عمل کر ضرور، ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کیجئے، اور پھر قدرت کا نظارہ دیکھیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت ہوگی۔ آپ کے اخلاق کی بھی قدر اس وقت ہوگی جب آپ کے پاس دولت ہوگی، آپ کے پاس پیسہ ہوگا، طاقت ہوگی۔ غریب آدمی چاہے کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، اچھا لباس کیوں نہ پہنتا ہو، اچھے کپڑے پہنتا ہو، لوگ اس کے اخلاق کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، اس کی عزت ہے، چاہے وہ حرام کھائے، حلال کھائے، جائز کھائے، نجائز کھائے، طیب طاہر کھائے یا کچھ اور کھائے، چاہے وہ شرابی ہے، بنگی ہے، چرسی ہے، کبابی ہے، نیک ہے، بد ہے، برا ہے، لوگوں کو اس سے غرض نہیں۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پیسے سے ہی عزت ہے، وہ چاہے منافقت کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اس کے پاس دولت ہو تو کئی لوگ اس کو سلام کرتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، بندہ مقام حاصل کرنے کے بعد غرور اور تکبر شروع کر دیتا ہے،
جب اس کو کوئی مقام ملتا ہے تو کئی لوگ تکبر شروع کر دیتے ہیں، غرور گھمنڈ شروع کر دیتے ہیں، وہ بندہ پھر اسی حالت میں آ جاتا ہے جیسے پہلے تھا، اللہ اس منزل سے اس کو گرا دیتا ہے۔ جو بندہ شکر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں دی ہوئی نعمتیں پھر چھین لیتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے اور پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اہل اللہ کی خدمت کرتا ہے، اللہ والوں کی فقراء کی خدمت کرتا ہے، اور اہل علم کی خدمت کرتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، اپنے اعزاء و اقرباء کی خدمت کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کی ان صلہ رحمیوں کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے، خدمت خلق کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ وظیفہ، ان میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ لینا، اللہ مال دے تو اسے گن گن کے تجوری میں رکھنے کی بجائے اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، اور خاص طور پر میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو دینی مدارس کے اندر دن رات علم قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں نا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کو سب سے پہلا نمبر ان کا رکھا کریں، اپنے رشتہ داروں کا بھی حق رکھا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی، اپنے حلقہ یاراں کے لیے بھی، پر یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، ان کو کبھی فراموش نہ کیا کریں، کیونکہ یہ جب دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے چلتے ہیں، اللہ کے مقرب نورانی فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بڑا پاورفل ہے، نایاب ہے، بڑا انمول ہے اور بڑا کمال کا ہے۔ آپ نے رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر یہ کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوں گی، دو چیزیں درکار ہوں گی۔ کتنی؟ دو چیزیں درکار ہوں گی۔ آپ کے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے، آپ کا رزق نہیں کھل رہا، آپ کے پاس دولت نہیں آ رہی، پیسے نہیں آ رہے، جس بھی کام کو ہاتھ ڈالتے ہو نقصان ہو جاتا ہے، کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں، نوکری نہیں ملتی، ہر کام اٹک جاتا ہے، سیدھا کرتے الٹا ہو جاتا ہے، جو کام کرتے ہیں نفع کی بجائے نقصان آ جاتا ہے، جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے پروردگار عالم کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمتوں سے حل ہو جائیں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا؟ دو چیزیں اس عمل کو کرنے کے لیے میں نے بتایا آپ کو چاہیے۔ ایک 100 روپے کا نوٹ اور دوسرا الائچی کے 2 دانے، سبز الائچی۔ یہ سبز الائچی آپ دیکھ رہے چھوٹی سی ہے، عام دکان سے آپ کو، ہر دکان سے مل جائے گی، جنرل سٹور سے، جو کوئی مارٹ ہے وہاں سے، اور کوئی کریانہ سٹور ہے وہاں سے، یہ آپ کو گولی ٹافی والی دکان سے 10-20 روپے کی آپ چھوٹا سا پیکٹ مل جاتا ہے، بس اس میں سے 2 دانے آپ نے لینے، ایک 100 روپے کا نوٹ اور دوسرا سبز الائچی کے 2 دانے۔ یہ ایک دانہ ہے، 2 دانے آپ اس طرح سے لے لیں، سبز الائچی کے 2 دانے، ٹھیک ہے جی۔ ان 2 دانوں کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ آپ نے باوضو ہو جانا ہے، کپڑوں کو خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، اور اپنے ارد گرد اگربتی لگا لیں یا بخور جلا لیں۔ خوشبو سے آپ کا کمرہ معطر ہو اور وہاں کسی کا عمل دخل نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، بچوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی کسی کی آمد و رفت نہ ہو، بس عالم خلوت میں بیٹھ جائیں تنہائی میں، اور اپنے اوپر کڑا لگا لیں۔ کیا کرنا ہے؟ کڑا لگانا ہے، حصار کرنا ہے۔ 3 مرتبہ اول آخر درود پاک، 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 7 مرتبہ آیت الکرسی کا۔ یہ کڑا آپ کا ہو گیا، علامتی کڑا لگا لیں، حصار کر لیں۔ حصار آپ نے کھینچ لیا، اب آپ نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، پھر آپ نے اس کے بعد 1 بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے نوٹ کے اوپر، جو 100 روپے کا نوٹ ہے اس کے اوپر پھونک لگانی، پھونک لگا دینی، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اور 3 مرتبہ اگر کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو محبت سے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد نوٹ کے اوپر پھونک مار دینی ہے، پھر آپ نے الائچی کے دانوں پر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ایک الائچی کے اوپر پھونک مارنی، اس طرح سے۔ پھر آپ نے دوسری الائچی پکڑ لینی ہے، اس کے اوپر بھی ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر پھونک لگا دینی ہے، اور ان الائچیوں کو اپنے نوٹ میں لپیٹ کر اپنے تکیے کے سرہانے کے نیچے رکھ کے سو جانا ہے۔ صبح اٹھ کر آپ نے وہ نوٹ کھولنا ہے اور 2 الائچیوں کے دانے اپنے منہ میں ڈال لینے ہیں۔ آپ نے اس طرح سے اس الائچی کے دانے کو پکڑا، منہ میں ڈالے بسم اللہ شریف پڑھ کے، اور دوسرے دانے کو بھی جن کے اوپر آپ نے رات کو سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھی، اس طرح سے آپ نے۔ اب آپ نے اس طرح آپ ان کو تھوڑا سا کھائیں گے۔ جب آپ نے ان کو چبا لیا، ان کو چوسنا ہے، نگلنا نہیں ہے۔ ان کا جو رس ہوگا، مواد ہوگا الائچیوں کا، ان کو آپ نے اپنے حلق کے نیچے اتار لینا ہے، چوسنا ہے۔ اور پھر وہ 100 روپے کا جو نوٹ ہے نا، جس پر آپ نے رات کو ایک بار سورہ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی تھی، سورہ توحید پڑھی تھی، وہ نوٹ آپ نے کسی بھی فقیر کو دے دینا ہے۔ وہ 100 روپے کا نوٹ کیا کرنا ہے؟ کسی بھی فقیر کو دے دینا، اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، اے پروردگار عالم، میرے اس عمل کی برکت سے میرے لیے رزق کے دروازے کھول۔ سبحان اللہ۔ کوئی مشکل ہے؟ اے اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ میں نے کوئی نہیں بتایا کہ جناب آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات 1000 بار سورۃ اخلاص پڑھی، نہیں نہیں نہیں، بالکل ریلیکس رہے۔ جس طرح کڑا میں نے بتایا، حصار بتایا، اول آخر 3 بار درود شریف، 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، یہ حصار آپ نے علامتی لگانا ہے۔ چاہے تو چھری کی نوک سے بھی آپ زمین پہ بیٹھیں تو لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس قلم پینسل ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی میسر نہیں تو شہادت کی انگلی کے ساتھ ایسے دائرہ علامتی طور پہ کھینچیں۔ بس تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نور کا کڑا، کوئی شیطانی چیز، کوئی دیو، کوئی بھوت، کوئی اس طرح کی چیز یا اللہ میرے قریب نہ آئے۔ میں اپنا عمل بڑی توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کروں، اور جس مقصد کے لیے یہ عمل کرنے لگا ہوں، یا اللہ مجھے اس میں کامیابی، کامرانی عطا فرما۔ یہ مقصد ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ میرا رزق کھول دے۔ پھر آپ نے بیٹھ کر یہ عمل، 2 سبز الائچی کے دانے ہیں، ایک 100 روپے کا نوٹ ہے، اور یہ سارے کا سارا عمل 110 روپے میں مکمل ہو جائے۔ صبح کو اٹھ کے یہی نوٹ آپ نے کسی بندہ فقیر کو دے دینا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں رزق کے دروازے کھلنے کی دعا کرنی ہے، اور یہ دعا مانگنی، یا اللہ جو کوئی بھی بندش لگی ہے اس بندش کو ختم فرما دے، اس رکاوٹ کو توڑ دے، یا اللہ اس کا اتار فرما دے، میرے وجود کے اوپر جتنا بھی اس کا اثر ہے، جادوؤں کا، بندشوں کا، کروڑوں بندشیں لگی ہیں، یا اللہ تیرے آگے تو کچھ نہیں ہے نا، تیرا میں بھکاری ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں، تیرا مانگت ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے۔ یا اللہ پاک یہ ساری بندشوں کا توڑ کر دے، اتار کر دے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کے، یا اللہ میرے اٹکے ہوئے کام ان کو پورا فرما دے۔ رب تعالیٰ سے جب آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، میں ایمان اور یقین سے کہہ رہا ہوں، فی الفور آپ کی رکاوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس یقین کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرنا ہے کہ میں نے جس مالک سے دعا مانگی ہے نا، میرا پروردگار عالم عرش عظیم کا مالک، اس نے میری دعاؤں کو سن لیا ہے۔
آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے، فارورڈ کرنا ہے، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ کمنٹ میں آپ نے اسپیشلی اجازت ہے میری طرف سے سب کو، میری طرف سے اجازت ہے آپ کو، اب بھی اگر میں کہوں کہ اس کو فارورڈ کرو تو میرا خیال ہے مجھے نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کا دل ہو بھلا کرنے کا، صدقہ جاریہ میں حصہ لینے کا، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، کیونکہ میں نے پوری امت کے لیے اس کی اجازت دی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔